نہ واردات سے اپنی ضرورت ہو، نہ ضرورت سے طلب ہو. ڈکشنری کا لفظ کوئی آدمی استعمال کرتا ہے اس لفظ کو کرنے دو، یہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ ہوتے ہیں نا بزرگوں کے رسالوں سے پڑھ کے لفظ استعمال کر دیتے ہیں، سننے والا کہتا ہے کہ یہ کچھ خاص کرنے استعمال کر رہی ہے، میں تو نہیں جانتا یہ کیا ہے. دیکھو رنگ کو رنگ کہتے ہیں، بے رنگ کو بے رنگ کہتے ہیں. یہ لفظ بنایا ہے درویشوں نے کہ جس طرح سفید روشنی سے 7 رنگ نکلتے ہیں. سائنٹیفک ہے نا. آپ نے دیکھا کبھی اسپیکٹرم دیکھا؟ پرزم سے جب لائٹ گزاری جائے اس کے آگے 7 رنگ، جیسے آسمان پر موسم خدا ہوتی ہے، وہ الگ آسمان پر رنگ تو کوئی نہ کوئی رنگ 7 ہو. وہ کتنے رنگ ہوتے ہیں آسمان پر؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ کون سی خدا دیکھی ہے گئی؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ رینبو جو ہوتی ہے، ہاں اس میں رنگ ہوتے ہیں. تو کبھی غور سے دیکھو تو 7 رنگ ہیں. کتنے رنگ ہیں جس رنگوں کا پتہ ہے کون کون سے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کون کون سا ہے؟ دیکھو یہ 7 رنگ ہیں، وائلٹ، انڈیگو، بلو، یلو، آرنج، ریڈ. ہاں یہی ہے نا. اچھا اب یہ 7 رنگ جو ہے نا سفید رنگ کے حصے ہیں، اور یہ 7 رنگ جب بام مل جائیں کسی خاص فارمولے کے مطابق تو پھر سفید رنگ ہے. سفید رنگ ہے بے رنگ. تو بے رنگ میں بڑے رنگ ہیں. اس سے پھر انہوں نے فقہاء نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا رنگ کوئی نہیں ہے بلکہ ہر رنگ اس کا ہے، اس لیے کہ بے رنگ کا. با رنگ کو بے رنگ کے پردے میں کبھی دیکھ. با رنگ ہے نا، اب جو تجھے نظر آ رہا ہے یہ تو با رنگ ہے، اس کو بے رنگ کے پردے میں دیکھ. یعنی کہ بنانے والے نے جس نے اس کا اظہار کیا ہے اس نے اپنے آپ کو مخفی کر لیا. اب اظہار سے مخفی کو دیکھ، اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ مظہر سے مخفی دیکھنا. کیا کہا؟ یہ دیکھا کرو کہ مظہر تو جو کچھ ہے جلوہ ہے، مخفی کیا ہے؟ جلوہ پیدا کرنے والا. اگر تم نے وہ مظہر سے مخفی نہ دیکھا پھر تمہیں بے رنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے. بے رنگ کا مطلب کیا ہے؟ نارنگی میں یا بارنگی میں اور بے رنگی دیکھنا. اب آتے ہیں تو یہ قصہ، تو یہ انہوں نے فقیروں نے بات بنائی ہے. آپ کو کیوں مسئلہ پیدا ہوا بے رنگی کا؟ نہیں اس جاننے کا تو تلک نہیں نا. اس لیے وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ کے تقرب میں چل جاتے ہیں وہ رنگوں سے پھر بھاگتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا کبھی آپ کبھی زیادہ اہل ذکر جو حضرات ذکر کرتے ہیں ہلکا ذکر، پھر مراقبہ کرتے ہیں نا، مراقبے میں رنگ دیکھتے ہیں، وہ نور کے ساتھ تشبیہ کر دے کہ رنگ دیکھا نور دیکھا. تو پھر جو زیادہ اللہ کے تقرب والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ جو ہے نا دراصل یہ آپ کا ہے، اللہ کا رنگ جو ہے نا وہ بے رنگ ہے. آپ کو ایسے نہیں سمجھائی؟ مقصد ہے کہ اس کے بارے میں ایک اور بزرگ نے کہا جس طرح ہر صورت ہے، صورت جو ہے نا یہ اظہار ہے صورت بنانے والے کا. چہرہ جو ہے نا اظہار ہے چہرہ بنانے والے کا، اور بنانے والے کا اپنا چہرہ کو نہیں، اور یہ سارے چہرے اس کے اپنے ہیں.
آپ بات سمجھیں نا. اس کو مصرع کہا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہ دس صورت راہ بے صورت دا. کیا کہا؟ دس صورت راہ بے صورت دا پر کم نہیں بے سوجت دا. یعنی کہ نا سمجھی کا کام نہ کرنا. بے سوج آدمی نہیں سمجھ سکتا. یہ ساری صورتیں جو ہے نا بے صورت کرا ہے. تو ہر رنگ جو ہے نا یہ بے رنگ کا راہ بتاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے پھر وہ مراقبے سے پھر نکال دیتے ہیں. دیکھو کہ تم اس کا راستہ دیکھو, اس کو رنگ دیکھو, اس کا اپنا رنگ جو ہے نا وہ رنگ کو نہیں ہے. اور جس بے رنگ کو پتہ ہے پھر عربی میں کہتے ہیں صبغۃ اللہ. کیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کہ اللہ کا رنگ جو ہے نا سب سے اچھا رنگ یہی ہے. اور وہ رنگ کیا ہے؟ بے رنگ. اس رنگ کو بے رنگ کو صبغۃ اللہ کہتے ہیں, اللہ کا رنگ. بات سمجھے نا. اللہ کا رنگ جو ہے نا وہ بے رنگ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اپنا چہرہ نہیں ہے, ہر چہرہ جو ہے نا اس کا اپنا ہے. اس لیے وہ چہروں سے بے چہرہ کو دیکھنا, صورت سے بے صورت کو دیکھنا, اور مظہر سے مخفی کو دیکھنا, یا یوں کہو کہ صفت سے ذات کو پہچاننا. کیا کہا؟ صفت سے ذات کو پہچاننا. یہ بے رنگی ہوتی ہے. تو صفات جتنی بھی ہیں اس کائنات میں کارگر ہیں, ان کے پیچھے ذات ہے. تو ہم صفات کو دیکھتے رہتے ہیں, ذات کو بھول جاتے ہیں. جھگڑا اس کے ساتھ ہے, اس نے ظلم کیا, اس نے زیادتی کی, چور صاحب مال لے کے چلا گیا نا. یہ ساری صفات ہے. ذات کیا ہے؟ عمل اس کا. اس لیے آپ عمل سے نہ جھگڑا کیا کرو, لڑنے والے سے مت لڑا کرو. دیکھو کہ عمل کس کا چل رہا ہے. اگر آپ موجود عمل سے صاحب عمل کو دیکھو, یا نعمتوں سے نعمت دینے والے کو دیکھو, منم کو, یا صفت سے ذات کو دیکھو, کہ یا عیاں سے نہاں کو دیکھو. جو عیاں ہے اس کے پیچھے نہاں ہے. تو ہر عیاں جو ہے نا وہ نہاں کو دیکھو. گلاب کو دیکھو, پھول کو دیکھو. اب گلاب شلاب کو بھول جاؤ, پیدا کرنے والے کو دیکھو. اس نے جو اس نے بنایا, کیا صورت بنائی ہے. یہ ہوتا ہے مطلب بے رنگ کا سفر. پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں, کسی کا لفظ ہوگا نا. مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا سفر ہوتا ہے بھی پہچانو کہ یہ کائنات کیا ہے, پھر خالق کے بارے میں غور فکر کرو. رنگ سے بے رنگ, کہ آپ کا کیا رنگ ہے. اس کو بولتے ہیں بے رنگی. اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے ایک اور مقام, رنگ ان طریقتوں کو بھی کہتے ہیں. چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی, یہ سارے رنگ ہیں جسے کہتے ہیں نا. آؤ جی, آؤ آؤ. اچھا, تو رنگ ہیں سارے طریقت کے. تو اس کو یوں بھی کہتے ہیں, بے رنگ کی بات ہو رہی ہے. طریقت جو ہے سارے رنگ ہیں, چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی. اور جو توحید ہے وہ بے رنگ ہے, اس کا رنگ کو نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات ہے, اللہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. میرا مطلب ہے مسلمان تو کلمہ پڑھنے والا یا نبی کو نبی ماننے والا. اللہ تعالیٰ تو اللہ ہی ہے نا. مسلمان تو نماز پڑھتا ہے نا, اللہ تو نہیں پڑھتا. درود پڑھتا ہے. میرا مطلب درود پڑھنا اگر مسلمان ہے تو پھر تو بڑے اچھی آپ مسلمان ہو سکتے ہو. تو نماز میں اچھا, اس میں اللہ جو ہے نا وہ اللہ ہے. تو یہ جو ہمارے رنگ ہوتے ہیں طریقت کے, تو اللہ والوں کا رنگ نہیں ہوتا. ہم شریعت والے لوگ ہوتے ہیں, شریعت کے رنگ ہیں, طریقت کے رنگ ہیں, چشتی رنگ ہیں, قادری رنگ ہے, نقشبندی رنگ ہے, شیعہ رنگ ہے, سنی رنگ ہے, جو بھی رنگ ہے. لیکن اللہ کا رنگ جو ہے نا وہ ہے بے رنگ. اس میں کوئی طریقت نہیں ہے. اللہ کا مذہب بھی نہیں ہوتا. مذہب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کا اپنا مذہب نہیں ہوتا.
اللہ کیا لوڑ ہے مذہب کی؟ ہاں وہ تو اس نے کافروں کو بھی پیدا کرنا ہے، انہیں فراغ دینی ہے، تو اللہ کی بات اور اس لیے وہ پھر کہتے ہیں کہ توحید خالی جو ہے نا یہ خطرہ ہے سمجھنا، کیونکہ بے رنگ ہے نا. جب تک تمہیں شریعت کا نہ پتہ ہو نا تو بے رنگ کا سمجھنا بہت مشکل ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوتم بدھ کے پاس جو ہے نا وہ اللہ کا ہو سکتا ہے قرب اللہ کا، لیکن مسلمان نہیں تھا. گرو نانک اللہ کے قریب ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں تھا. آپ بات سمجھیں نا، بے رنگ کا قرب جو ہے نا آپ کو بے رنگی بنائے گا، بے راگ بے رنگ. اس لیے مطلب وہ کہتے ہیں کہ قرب الہی جو ہے نا یہ سفر مشکل ہے. آپ کے لیے بہتر سفر یہ ہے نا دوسری والا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. دعا یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو بارنگ میں بے رنگ نظر آئے، یہ پہچانا کرو. اور اسلام ہے یہ ہے بے رنگ اور بارنگ کا فیصلہ. ہاں جی جوکی صاحب کیا حال ہے؟ اب بولو. اپنے آپ کو بالم فادا، اس کا مطلب آپ کو مطلب سمجھ کیا لینا ہے؟ مطلب کہ اس کا دالن کا معنی تذبذب ہے. تذبذب ہے، سارا علاقہ گمراہی میں گھرا ہوا تھا، اس میں دالن کا معنی تذبذب ہے. ہم نے آپ کو متذبذب پایا، بس سوچ میں گم پایا. باقی اللہ جب یہ کہے آپ وہ لفظ یاد کرو کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اس سے کیا مطلب ہے؟ درود بھیجے نہ بھیجے مطلب اللہ کو بہت تو پھر آپ اس میں کیا ہے یہ. باقی جب انسان گمراہ ہوتا ہے نا عام طور پر ہو جاتا ہے، وہ پھر سوالات پیدا کرتا ہے کہ پیغمبر پہلے سے مبعوث ہیں، اگر ہیں تو پھر پیغمبر سے غلطی کیوں ہوتی ہے؟ آواز میں اگر پیغمبر اللہ کے قریب ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ دریا میں کیوں چلا گیا؟ کہنے کیوں نہیں مانا؟ پیغمبر کی کوشش کے باوجود لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ آپ بات میں نا، کیا پیغمبر خدا نہ خواستہ آپ بھی راہ سے ہٹ سکتے ہیں؟ راہ چھٹے تو پیغمبر کیسا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ اپنی غلطی کو جواز دینے کے لیے اپنے بزرگوں کی غلطی تلاش کرنا یہ عام طور پر انسانی فطرت ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کوئی ہم تو نہیں، اپنے ابا حضور بھی کئی دفعہ ایسے کر لیے کرتے تھے گمراہی، کیونکہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے نا. تو عام طور پر مولوی یا علماء جن کو ہم کہتے ہیں، جب ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا مقام ہے، بمار میتا ادھر میتا ولیکن اللہ رما، نہیں مارا آپ نے جو مارا آپ نے، مگر اللہ نے مارا کنکریاں. یعنی کہ آپ کا عمل اللہ کا عمل. آپ نہیں بولتے مگر جب تک وہی نہ ہو. آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ جب سمجھ نہیں آتے ہیں علماء کو تو وہ کہتے ہیں جی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت ہے. بس پھر حادث اور قدیم کی بات شروع کر دیتے ہیں. ہر چیز کو جب موت ہی ہے، جو پیدا ہوا سو مرے گا. کیا ہوگا؟ جو پیدا ہوا سو مرے گا. تو بس پیغمبر بھی پیدا ہو گیا اور پھر مر گئے.
بس ہم جیسے ہی ہے. اللہ خود نے کہو قل انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, اور میرے اوپر صرف وہی آتی ہے تو کوئی خاص بات نہیں نا. خاص بات کیوں نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن میں آسمانوں کی سیر کرتا ہوں. تمہاری طرح کا انسان ہوں, اندازہ لگاؤ علماء کہاں گمراہ ہوتے ہیں کہ تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن میرا نام تمہارا کلمہ ہے. آدمی تو میں تمہاری طرح کا ہوں, نام ہے میرا اور تمہارا ایمان ہوں. آدمی کیسے ہمارے جیسا ہے؟ آپ کو بات سمجھائی؟ تو یہ گمراہ ٹولہ ہے, اسے کہتے ہیں علماء سو, جھوٹے علماء, گمراہ علماء. تو وہ جو بحث کرنے والے ہیں کہ آپ بھی پیدا ہوئے اور آپ بھی چلے گئے. سوال یہ ہے کہ چلے گئے ایک گیا ہوا آدمی آج تک محبت اور خوف پیدا کر سکتا ہے, اور آپ زندہ ہو تو آپ کے اپنے بچے آپ کا نہیں مانتے ان للہ و انا الیہ راجعون. نہیں بات سمجھائی؟ اور آپ کا نام جو ہے نا آج تک مطلب ہے نعت کہی جا رہی ہے, آج تک مانا جا رہا ہے. اب بات میں ورفعنا لک ذکرک, یہ اگر بات صحیح ہے کہ نہیں ہے, لیکن کائنات میں ہمہ حال ہمہ وقت اذان میں آپ کا نام بلند ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ہم جیسے انسان ہیں. مقصد ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ ایک مقام آپ کبھی لاہور میں جا کے دیکھا کرو, آنکھیں کھولا کرو, مقبرہ ایک جہانگیر کا ہے, بادشاہ ہوتا تھا اپنے زمانے میں, بڑا کوئی چیت, اور وہاں پر کون سے لوگ ہوں گے, اور حضور پاک کے یہاں غلام دادا صاحب کے پاس جا کے دیکھا کرو کہ وہاں کیا حال ہے. صبح سے شام تک قرآن شریف پڑھا جا رہا ہوگا نا, اور وہاں پر مطلب نئے چراغے نئے گلے, وہاں کچھ ہے ہی نہیں ہوگی. آپ کو بات سمجھائی نا؟ یہ ہے سوال بڑے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو, اچھے ذہنوں کو, بلکہ یہ آپ لوگوں کے لیے نوجوانوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ تو ہے ٹھیک ہے درود شریف پڑھتا ہے, پر اللہ کیسے درود شریف پڑھتا ہوگا؟ ہم تو یہ پڑھتے ہیں, اللہ کیا پڑھتا ہوگا؟ پھر حضور پاک خود ہی درود شریف کیا پڑھتے ہوں گے؟ آپ کو بات سمجھائی نا؟ پھر اللہ جب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے پہلے اعوذ باللہ شیطان الرجیم, پہلے شیطان کو نام لی. یہ چنگا قرآن شریف ہے, کلام اللہ کا پہلے شیطان کا نام. میرا خیال اللہ ڈر گیا نہیں. آپ بات سمجھے؟ یہ ہے گمراہ کرنے کے لیے. آپ کو یعنی کہ پہلے شیطان سے بدلے پناہ مانگو, تو شیطان کو کوئی امپارٹنٹ ایجنسی ہو گیا. یہ گمراہی. آپ کو بات نہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس بات کو اور طرح سمجھتے ہیں. وہ چیز جو تمہارے شعور کا حصہ بن جائے اس کو بچانا کرو. آپ کو بات سمجھ نا؟ وہ چیز جو تمہارے ایمان کا حصہ اسے بچانا کرو. مقصد یہ ہے کہ اللہ, میں نے پہلے بتایا, اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل راستے میں شروع نہیں ہوتا. کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ 1985 سے درود شریف شروع کر دے, 1986 میں بند کر دے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قدیم ہے نا, یعنی کہ کب سے درود بھیج رہا ہے, جب سے درود بھیج رہا ہے تب سے وہ ذات ہے. جب تک اللہ بھیجتا رہے گا تب تک وہ ذات ہے. اب بتاؤ کہ وہ ذات بھی, وہ قدیم کی محبت بھی قدیم ہوگی. کیا کہا؟ ہاں, قدیم کی چاہت بھی قدیم ہوگی, قدیم کا محبوب بھی. یہ گمراہی سے بچ جاؤ گے. قدیم کا محبوب فانی نہیں ہوتا. آپ کو بات سمجھیں؟ اس لیے دالن کا معنی نعوذ باللہ کدے یاد نہ رکھتے کہ گمراہی نہیں ہے. دالن کا معنی تذبذب, کہ ہم نے آپ کو تشویش میں پایا پھر ہم نے آپ کو سیدھا راہ بتایا. آپ کو بات سمجھیں؟ ورنہ یہ ہے کہ آپ کو ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا, ہادی بنا کے پیدا کیا گیا. ہادی جو ہے نا دالن نہیں ہوتا. آپ کو بات سمجھائی نا؟ کیونکہ ہادی کیسے دالن ہو, تو ان لوگوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا. یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان کی باتیں ہیں, اس لیے ذرا خیال رکھا کرو. آپ کو بات سمجھائی نا؟ تو یہ ترجمہ کرنے والوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ حضور پاک کو اپنے جیسا انسان ثابت کرے, کہ آپ کی کامیابی کو فتوحات کے ذریعے ثابت کرے. اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا حضور پاک کی سوانح حیات,
جنہیں آپ کیا کہتے ہو سیرت، سیرت النبی، سیرت کا علم، یہی آپ کے پاس پیغمبر کا علم ہے نا. سیرت جو ہے نا یہ آپ کے دن کی زندگی کا ریکارڈ ہے، رات کی زندگی کا ریکارڈ ہی کو نہیں. آدھی زندگی تو آپ کے علم میں نہیں آئی، آپ لوگوں کے علم میں. تو سیرت جو ہے نا، سیرت آپ کی زندگی میں بھی سیرت آپ کی تھی، اور آپ کے بعد جو آپ کے جانساروں نے کام کیا وہ بھی آپ ہی کی سیرت ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. آپ کے نام کے سہارے، آپ کے دم کے سہارے، آپ کے علم کے سہارے جو آپ کے ماننے والے، جاننے والے، چاہنے والوں نے کیا وہ بھی سیرت ہی میں شامل ہوگا. فقیروں کی کرامت بھی معجزات ہی میں شامل ہوگی. آپ کا معجزہ یعنی کہ آپ کے اتنے مطلب تاثیریں ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی تاثیریں چل رہی ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ بات بڑے دھیان سے آپ سمجھا کرو کہ آپ کا وجود کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کو آرڈنری سمجھ لینا، آرڈنری نہیں ہے. تو یہ ایک خاص مقام ہے جہاں سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ دالن فہدا. اچھا اگر فرق و دالن بھی ہے تو فہدا پہ زور لگاؤ، ادھر مرغی پیدا ہے. جب فہدا ہی ہو گیا تو اب دالن کیا ہے؟ آپ بات میں نا یہاں سے آگے گمراہ ہوتا ہے انسان کہ ہم نے آپ کو ہدایت کر دی، چلو ہدایت کر دی، ہدایت کر دی. تو یہ ایک مقام ہے. آپ بات میں نا. تو آپ کا کیا سوال تھا کہ پیغمبر جب سارے ہدایت پا کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، تو پیغمبر کا ہر عمل آپ کے لیے باعث تقلید ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. بلکہ پیغمبر کا عمل سنت ہے آپ کے لیے. پیغمبر کے عمل میں غلطی ہو سکتی ہے؟ آپ بتاؤ. وہ تو تقلید ہے آپ کے لیے. بس یہی آپ کا راز، اسی کو پہچانا. ہر نبی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب یہ بتائی بات. اور حضور پاک کی بات جو ہے نا، بلکہ یہ راز کی بات ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے مبعوث یا بعثت کے اعلان سے پہلے کی زندگی جو ہے نا وہ بھی زندگی منشا ہے قرآن کے مطابق ہے. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی زندگی بھی قرآن کے نزول کے مطابق ہے. دیکھو نا، صادق تو آپ پہلے ہی ہیں، امین تو پہلے ہی ہیں، تو قرآن تو اب آ رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے نا. تو یہ ہے مطلب ایک بات سمجھنے والی کہ، اور دوسری ایک اور بات سمجھو، صداقت اور امانت کی وجہ سے پیغمبری نہیں ملی، صفات کی وجہ سے پیغمبری نہیں ملتی. ورنہ تو تمام مومنین حضور پاک کے بیان کی جو علم رکھتے ہیں اپنے پاس، لیکن مرتبہ نہیں ملے گا. اب کسی آدمی کے پاس بفرض محال وہ صفات ہو جائیں، جب وہ علم بھی ہو جائے، تو کیا وہ پیغمبر ہوتے تھے؟ پیغمبر ہونا یہ صفات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ صفات جو ہے نا یہ پیغمبری کی عطا ہے. صفات تو ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے آپ یہ دیکھو کہ پیغمبر کب بنتا ہے. ہر آدمی جو ہے نا یہ جب اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو پیغمبر نہیں بناتا. فانی کا باقی کی طرف سے مبعوث ہونا، کوئی مقام تو ہے نا جہاں یہ دونوں ملتے ہیں. جب تک وہ مقام سمجھ نہ آئے نا اس پہ بحث نہ کرو. کون سا مقام؟ فانی کا باقی کے ساتھ متعلق کہ کون سا مقام ہے جہاں فانی انسان یعنی کہ پیدا ہونے والا اور مرنے جانے والا انسان وہ باقی کے متعلق بیان کرتا ہے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے. کون سا مقام ہے؟ اب یہ تجربہ تو نہیں ہو سکتا سارا. کون سا مقام ہے جہاں اللہ جو ہے بندے کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے ایسے پیدا کیا؟ آپ بات سمجھیں نا. یہ ہر آدمی کے لیے بات نہیں ہے. اس لیے پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے کہا اس کے بعد نبی نہیں ہوگا تو نہ ہوگا. اس میں دقت کیا ہے؟
اللہ نے کہا کہ یہ میرے محبوب ہیں تو بات سے مبارک ہو، محبوب ہے۔ اب محبوب کے اندر، اللہ کے محبوب کے اندر کسی خامی کو لوکیٹ کرنے کی تمنا آپ کو ایمان سے خارج کر دے گی، کیونکہ بے نقص ذات اللہ کی، اللہ کا محبوب بھی بے نقص بات ہے نہیں نا۔ کسی نقص کی تمنا یا کسی خامی کا کوشش جو ہے نا، یہ آپ کو مولوی ہونے کے باوجود گمراہ کر دے گی، بات نہیں نا۔ اس لیے استغفار کرنا بہت بہتر ہے۔ علماء نے نکالی اگر حضور پاک ایسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا ہے، یہاں گمراہی آ گئی۔ آپ بات سمجھ رہے نا، کیونکہ وہ بے نقص اللہ کے بے نقص محبوب ہیں۔ سنت جمیو خصالی ہی، آپ کی ہر بات جو ہے نا اتنی خوبصورت ہے، آپ کا ہر عمل خوبصورت ہے، ہر بات صحیح ہے۔ آپ اگر فیصلہ کریں کہ یہ محمد رسول اللہ کا ٹائٹل کاٹ دو تب بھی صحیح ہے، آپ کہیں لکھ دو تب بھی صحیح ہے۔ آپ بات میں جو آپ کہیں وہ صحیح ہے، تحقیق دو تب بھی صحیح ہے۔ کیا کہا؟ تحقیق دو تب بھی صحیح ہے۔ آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم نے دیکھا نہیں زندہ ہونا، ہاں آپ نے فرمایا صحیح ہے، اللہ ہے پس صحیح ہے، آپ نے اللہ دیکھا تو یہ گمراہ ہونے کے لیے چھوٹا سا نقطہ ہی کافی ہے۔ اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ تو کرو، میرا خیال مشکل لگتا ہے۔ پھر آپ دیکھو کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا اللہ ہے پس ہے، اور اگر حضور پاک کو بھی آپ انسان سمجھنے لگ جاؤ گے آرڈنری، تو نہ اللہ رہے گا، نہ حضور پاک، نہ آپ کا ایمان، اور نہ ہی تم رہو گے۔ تو وہ بے نقص ذات ہے، آپ کے محبوب بے نقص ہیں، آپ کی جو ارشاد فرمایا ہوا وہ عین حق ہے، برحق ہے۔ اب بتاؤ سوال بنتا ہے؟ نہیں بنتا، نہیں بن سکتا، لہذا بالکل ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ کسی کی محبت میں دخل نہ دو، اللہ کے الفاظ کا معنی اپنی ڈکشنریوں سے مت بناؤ، بات نہیں نا۔ اللہ جانے اللہ کی محبوب سے۔ نہیں مطلب ٹھیک ہے، اور دیکھو یہ کوشش ہے نا، ہم اس میں دخل نہیں دیتے، ہم اس سے مولانا روم سے ہی آگے 2 قدم۔ کیا کہا ہم نے؟ ہم اس میں ہم نے دخل نہیں دیتے، کتنی آسان سی بات ہے۔ مولانا روم نے یہ کہا ہی واز سراؤنڈیڈ بائی اگنورینس، سراؤنڈیڈ میں ارد گرد آپ کے جہالت تھی، چھوڑ دو، کہنے کی ضرورت ہی کو نہیں، وضاحت کی ضرورت ہی کو نہیں ہے۔ اللہ کے معاملات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دونوں جانے، اس کی وہ جانے، اس کی وہ جانے، بات نہیں نا۔ آپ آگے چلو، آپ محبت میں آگے چلو، یہاں تجویزیں نہ کرو، اس کی تشریح نہ کرو، کبھی مطلب ہے یہ بات نہ کرنا۔ پھر وہ آپ جب بیان کریں گے نا کہ آپ کے ارد گرد جاہل لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے، پھر ان کو سب کو اللہ نے پاک کر دیا، پھر سوال ہے کہ کیا سارے پاک ہو گئے، سارے ہدایت یافتہ ہو گئے؟ کیا پیغمبر کی موجودگی تمام کافروں کو اسلام پر لاتی ہے؟ کیا پیغمبر کے ساتھ لوگ جنگ نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہ ہدایت پر آئے؟ آپ بات میرے نا، یہ گمراہی کی دلیلیں ہیں۔ جو پیغمبر کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہے، اور شکر کی بات ہے آپ تک پہنچا، آپ تک پہنچا، اور آپ کے ایمان کا حصہ بنا۔ اپنے ایمان کو بغیر شک کے محفوظ رکھو، آپ بات میں کیا کرو؟ محفوظ رکھو۔ کبھی سوال پیدا ہو نا تو ان کی جواب کو اپنے دل سے دیکھو، کیا کرو؟ دل سے دیکھو۔ ہاں، ایک سوال پیدا ہوا تھا، آپ کو سناتا ہوں، سوال سنایا جائے ان کو؟ کیا ہے؟ کون پڑھے گا؟ ریاض نہیں ہے، تو نہیں پڑھے گا؟ آج سوال کا سلسلہ ہو گیا۔ ایک چیز جو بتانے والی یہ ہے کہ زندگی میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ کہ کسی نے بتا دیا، مان کے چل پڑے، تحقیق نہیں، اور چونکہ بتانے والے نے معتبر ذریعہ ہے،
انہوں نے فرما دیا، ہم چل پڑے۔ ایسے آدمی عام طور پر سہولت میں رہتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے۔ تحقیق کرنے کے لیے ایک میچورٹی چاہیے۔ جب تک ذہن پوری طرح میچور نہ ہو تحقیق نہیں ہو سکتی۔ تو غیر پختہ ذہن کے ساتھ تحقیق کرنے والا وہ ذہن کی ساری جلابی ضائع کر بیٹھتا ہے اور تحقیق نہیں ہو سکتی۔ تحقیق کے لیے تحقیق بند بھی نہیں کی گئی، غور کرو حکم ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غور کب کرو اور کب غور نہ کرو، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ اگر آپ کا ایمان قوی ہو گیا، یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں، پھر غور کرو۔ آپ بات سمجھ نا کہ یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا، اب یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ ایمان کی قوت سے ہی وہ سوال حل ہونا ہے، اور اسی سوال نے ایمان کو توڑنا ہے۔ کیا کہا؟ ایمان کی قوت سے ہی وہ سوال حل ہوگا، اور وہ سوال ہی ایمان کو توڑنے والا ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ آپ کو نہیں پتا، آپس میں بات کر رہے ہیں، پھر بات کر کے رکھ۔ یہ کیا ہے؟ ایمان توڑنے والا سوال۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے جو بھی کیا ہمیں ماننے والا بنایا اور ہم ایمان پر قائم ہیں، یہ اللہ کی مہربانی۔ اب ایمان ساز ہے وہی سوال، اور ایمان شکن ہے وہی سوال۔ آپ ایسے میں کربلا گزر گئی، ماننے والے شکست کھا گئے۔ کیا ماننے والے شکست کھا گیا کہ فتح؟ بظاہر شکست۔ اب ماننے والوں نے اپنی اس ابتلا کو اللہ کا امر کہہ کے ابتلا کو تسلیم کر لیا، اور تسلیم و رضا کا پورا باب کھول گئے۔ اور جو شک کرنے والا ہوتے تو وہ کہتے کہ دیکھو اللہ نے مروا دیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہی ایک بات ہے جو کافروں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ ابھی تم اپنے دین کو سچا کہتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ حالت ہے، پھر تو ہم سچا کہہ رہے ہیں۔ سچا دین ہونا جو ہے نا کسی حالت کا نام نہیں ہے، یہ میرے خیال کا نام ہے۔ تم میری بات سے میرے کنی سے میرے کہتے ہیں کوئی ایک دعا منظور نہیں ہوئی آج تک، کہتے چھوڑ دو دین کو۔ کہتے ہیں میرا دین یہ ہے کہ منظور ہو کہ نہ ہو میں اسی دین پر چل رہا ہوں۔ آپ کے پاس نہیں کہتے بڑی جب گئے نا خانہ کعبہ گیا، جب حج کرنے گیا، بڑا ہی ابتلا افرا تفری، بڑے پریشانی ہوئی، زکام نزلہ کھانسی ہو گیا، یہ ہو گیا، چھوڑ دیا ہوتا۔ کہتا نہیں اس کے باوجود جو لطفہ ہے نا ہم جاری رکھیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا نا آدھا سفر والا، لیکن جو اور ہوتا ہے اسے کوئی پتہ ہی ہوتا نزلہ کیا ہے، زکام کیا ہے، وہ اپنا حج کر رہا تھا۔ کہتے میں نے دیکھا ہی نہیں کیا ہوا مجھے۔ آپ کے پاس نہیں، یہ آپ کے اعتقاد کی پختگی حالات کی ناپختگی سے بے نیاز ہے۔ کیا کہا؟ اعتقاد کی جو پختگی ہے نا حالات کی ناہمواری سے بے نیاز ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھے؟ جو حالات خراب ہیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں حالات ہوتے کیا ہیں، ہمیں تو خیال کا پتہ ہے۔ اس لیے زندگی میں جب کبھی سوالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو یہ سمجھو کہ یہ سوالات ہی ایمان شکن ہوتے ہیں، اور سوالات ہی ایمان ساز ہوتے ہیں۔ بات سمجھائی نا؟ جو جن کو اللہ قریب کرنا چاہتا ہے ان پر سوال نازل فرماتا ہے، غور کر میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ بات سمجھائی نا کہ مان تو تم نے لیا ہے، اب جاننے کا سفر ہے۔ اور جس نے بھاگ جانا ہوا وہ سوال ان کو بھگا دیتا ہے، پتہ نہیں آیا کہ نہیں ایسے وقت ضائع کر رہے ہو۔ آپ کو بات سمجھائی نا؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو پختہ کر۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اندیکھے ہوئے خدا کو مانا ہے، اور ہم نے ایسا مانا ہے کہ ہمارا وہ کام کرے یا نہ کرے ہم مان رہے ہیں۔ ہم اس کو دیکھے نہ دیکھے ہم مان رہے ہیں، اور ہم ہر حال میں مانتے رہیں گے۔ زندگی میں اس کو مانیں گے، موت میں اس کو مانیں گے، مرنے کے بعد اس کو مانیں گے، مرنے سے پہلے مانیں گے، غریبی میں مانیں گے، امیری میں مانیں گے، صحت میں مانیں گے، بیماری میں۔ اب کوئی نہ وجہ رہے گی نا علیحدہ ہونے کی، اب تحقیق کرو۔ ہاں جی اب بتاؤ کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
अब ईमान कायम रहा, तो अपना बन के सवाल करोगे तो फिर सवालों का जवाब मिलेगा। गैर बन के करोगे तो वल्लाह खैरुल माकरीन उड़ा के रख देगा। बात नहीं ना, फिर आपको समझ नहीं आएगी बात। इसलिए आम मुसलमानों में, नौजवान ज़हनों में परेशानी कहाँ से पैदा होती है कि जब वो झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सवाल तो बिल्कुल जायज़ है पैदा होना, लेकिन सवाल के साथ वो जब फैसले पे आ जाते हैं, फैसला ईमान का नहीं बदलना, ये फैसला कर लो। क्या कहा हमने? मतलब एक अब्बा है, बच्चे का बाप है, झगड़ा हो गया बच्चे के बाप से, फैसला ये है कि कहना बाप का मानना है, आप तुम मुझसे बात कर सकते हो ना। बाप कहते हैं आप ये हुक्म है तो फिर तस्लीम कलम है, आप मान लिए। मतलब ये है कि बगावत न हो तो बहस की इजाजत है। बात नहीं ना, बगावत का इम्कान हो तो बहस का ख्याल ही तुम्हें गुमराह कर देगा। आप बात समझे ना। इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ये याद रखना, मुझसे कोई ऐसा नहीं जो मुझसे ये पूछे कि मैंने ऐसा क्यों किया, बल्कि तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। याद है ना, कोई ऐसा नहीं जो मुझसे पूछे। आपको याद है माफलून किस तरह है, बल हुम युसलून, आप बता याद है कोई याद क्या है? अम्मा तफल बल हुम युसलून, नहीं बल्कि बल हुम युसलून है लफ्ज़, बल्कि वही लोग पूछे जाएंगे कि मुझसे ये नहीं कोई पूछ सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया, बल्कि तुम्ही से पूछा जाएगा, उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बजाय कि मुझसे पूछो, तुम अपने सवालों के जवाब देने की तैयारी करो। बात समझ ना। इसलिए अपनों से बात हो सकती है और अब बेगानों का सवाल का हक ही नहीं पहुंचता। हाँ, बालूम युसलून लफ्ज़ मकसद यह है कि ये तुमसे पूछा जाएगा। इसलिए जिंदगी में जब कभी सवाल हो, सवालों को ईमान की कुव्वत से आपने हल करना है। बेजारी में सवाल जो है ना गुमराही पैदा कर देगा। आपको बात समझ आई ना। तो कुछ सवाल जो है ना इधर इकट्ठे किए हमने, आपको बताया जाए। अच्छा, ये सवाल आम तौर पर इस उम्र में आप पर नाज़िल हो सकते हैं, और फिर इन सवालों के जवाब जो है ना आपको ईमान और अपने यकीन की रोशनी में हल किए जाए। बाद में ये चौथाई से पढ़ के सुनाएगा सवाल बारी बारी। अच्छा, उधर किधर है? इधर लो। लो, हाँ मैंने आया, सुनो। हाँ, ये मैं ऐसा सवाल लिखा है, तो इसके आप जरा गौर से सुनो। ये सवाल जिंदगी में कभी आए तो इसके जवाब जो है ना के लिए रजू करना चाहिए, फिर हम आपको इसका जवाब बताएंगे। कभी इनमें से कोई सवाल आपको कटके कोई सवाल हो तो हाँ जी, इसका मजमून का नाम है सवाल ये है कि, सवाल ये है। हाँ जी बोलो। ये है, क्या जिंदगी देने वाला जिंदगी वापस लेने के अलावा भी उस पर कोई इख्तियार रखता है? सवाल की वजाहत, अगर है तो वो क्या है? मतलब ये तो उसका हक है, जिंदगी दे दी और इस वापस ले जाएगा, इसके अलावा भी क्या उसका हक है? जब समझना है तो क्या है, गौर, क्या वो नजर आता है हक, क्या महसूस होता है, क्या वो जताया जाता है, क्या सिर्फ हमारे ख्याल का ही हक है? सवाल समझो। हाँ, देखो दिल में रखो ना। क्या जिंदगी देने वाला जिंदगी वापस लेने के अलावा भी उस पर कोई इख्तियार रखता है? अगर है तो वो क्या है? अच्छा, मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या दिया है, आप बताओ क्या हक है? जिंदगी दी, जिंदगी के साथ अफा से खमसा दी, रोजी दी, ये दी। हक क्या है? हक उसकी इबादत का। वो तो काफिरों को भी हक दिया ना, मानने वाले को मानने का, न मानने वाले को न मानने का। हक क्या है? हक ये है कि उसकी रजा पर रहे, न रहे तो फिर हक क्या हुआ? वो जान लेने का हक तो हर एक के साथ है।
زندگی واپس لینا تو اس سے حق نظر آ رہا ہے کہ لے جائے گا، باقی تو نظر نہیں آتا. اس کی رضا پر رہے نہ رہے، رہے نہ رہے، باقی تو بیان ہے آپ کا. کیا ہے؟ آپ کا بیان ہے ایمان والوں کا کہ جو اس کی رضا پر رہے تو نہ رہے تو چلو پھر نہ رہے. جو نہ رہے تو پھر حق ادا نہ ہوا. وہ حق ادا آپ کہہ رہے ہو نا، حق وہ جو موت کا حق ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، باقی اطاعت کا حق تو نظر نہیں آ رہا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی بیان میں ہے، عمل میں آئے نہ آئے، یہ دقت. سوال کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ جو چیز مشاہدے میں ہے، موت مشاہدے میں ہے، باقی مشاہدے میں نہیں ہے، باقی صرف احساس اور ایمان میں ہے، آپ لوگوں کے ایمان میں ہے، اور جو کم ایمان والا ہے اس کے احساس میں بھی نہیں ہے. احساس میں نہیں. آپ بات میرے یوں سوال بنتا ہے. احساس کا نام ہی ایمان ہے. یہ تو آپ کا خیال ہے نا، بس سنتے جاؤ نا. اب یہ اس کا اور حق نظر نہیں آیا اس کو، فروقی صاحب کو. پھر پڑھو. کیا زندگی دینے والا، پھر تو یہ سوال دوبارہ پڑھ گیا. میں وہی پڑھنا. کیا زندگی دینے والا زندگی واپس لینے کے علاوہ بھی اس پر کوئی اختیار رکھتا ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اب بولے نہیں، سنتے جاؤ. کیا خالق دوسرا سوال، کیا خالق مخلوق کے تجربے یا مشاہدے میں آ سکتا ہے؟ یہ سوال ہے پورا. کیا سوال ہے؟ کیا خالق مخلوق کے تجربے اور مشاہدے میں آ سکتا ہے؟ کیا خالق مخلوق کی آواز اور پکار پر ان کی امداد کرتا ہے؟ کیا ہمیشہ کرتا ہے؟ کیا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے؟ کہ کئی دفعہ نہیں ہوتا ہے راز. ہاں سوال ہے صرف. ہاں کیا خالق اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں تخلیق کے حوالے سے کوئی امتیازی سلوک کرتا ہے؟ کیا خالق اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں تخلیق کے حوالے سے کوئی امتیازی سلوک کرتا ہے؟ کوئی ایسا مقام آتا ہے کہ دبائی مسلمان پہ اثر کرے اور کافر پہ نہ کرے؟ کیا بات ہے؟ کمال سوال. کیا ہر انسان کو یکساں صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے یا الگ الگ صلاحیت کے ساتھ؟ سوال یاد رکھو. کیا ہے؟ صلاحیتیں برابر دی گئی ہیں کہ الگ الگ دی گئی ہیں؟ کیا بدصورت اور خوبصورت انسان ہوتے ہیں؟ بدصورت کسی غلطی کی سزا کے طور پر بدصورت پیدا ہوتا ہے اور خوبصورت کسی نیکی کے دم سے خوبصورت ہوتا ہے. ہاں بدصورت کیسے پیدا ہو گیا؟ خوبصورت کیسے پیدا ہو گیا؟ ہاں کیا پیدائش سے پہلے بھی کوئی نیکی بدی ہوتی ہے؟ بدصورت کیسے ہو گیا؟ خوبصورت کیسے ہو گیا؟ کیا پیدائش سے پہلے بھی کوئی نیکی بدی ہوتی ہے؟ ہاں جس کے انعام اور سزا کے طور پر بدصورت ہوا یا خوبصورت ہوا. سمجھ آئی بات آپ کو؟ ہاں. کیا انسانوں کے ازدحام ہی میں ایک آدمی اپنے ایمان کے حوالے سے اپنا امتیاز ثابت کر سکتا ہے؟ کہ بھی سارے لوگ ہیں، میں زیادہ ایمان رکھتا ہوں، ثابت کر سکتے ہو؟ کیا آپ کے پاس ایمان پختہ ہے؟ لوگوں میں ثابت کیا جا سکتا ہے؟ سارے بازار میں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں میرا ایمان زیادہ ہے، ثابت کرے گا؟ سنتے جاؤ، سوال سنتے جاؤ. کیا یہ بات ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا ہونا اور نہ ہونا سب کے لیے نہیں ہوتا؟ ہونا اور نہ ہونا ہوتا رہتا ہے سب کے لیے، ہیں اور پھر نہیں ہے. کافر بھی آ گیا، مومن بھی آ گیا، چلا گیا. فرق کیا ہے؟ ہاں. کیا ماننے والے شکست سے دوچار نہیں ہوتے؟ ہاں یہ بات، اس کو ماننے والے، اس کو نام لینے والے شکست، قید، ڈاکہ، فال اب ڈاکہ، 1,00,000 مسلمان مجاہدین چل قیدی، اللہ کے نام پر نعرہ تکبیر، جیل خانہ. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کی تاریخ میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. ہندو اور پٹھان آیا تھا ہمارے پاس مردان سے، کہتے لو یہ اور تو اور ہندو نے شکست دی تھی، پر لیکن ایک ہندو جنانی نے ہمیں شکست دے دی، اندرا گاندھی. ہاں کہتے یہ ہے بڑی دقت والی بات ہے، بچھانا ہوگی. قید ہو گئے نا لوگ. یہ سوال پیدا ہوگا. اچھا آگے. کیا ماننے والے شکست سے دوچار نہیں ہوتے؟
क्या ना मानने वाले सरफराज नहीं होते? 1000 बार हुए। आज भी डर है ना मानने वालों का रूस, हालांकि खुदा को नहीं मानता और हम डर रहे हैं मानने वाले। अजीब बात है ना। आगे, क्या तस्लीम का इनाम शहादत है? शहादत ही है इसका नाम। मानने वाले शहीद ही होते जाएंगे कि मानने वाले शहीद हो जाए, आसान नुस्खा उसके लिए। क्या मानने वाला कमजोर होने के बावजूद कभी फतेह भी हो सकता है? क्या करबला कभी कमजोर के लिए भी है फतह बने? क्या कभी यजीद को भी शिकस्त हुई है? आप बात समझ रहे हैं ना? हाँ चलो। क्या कमजोर वजूद फातेह हो सकता है? हाँ ये सवाल है कि कमजोर है, लड़ाई डाढ़े से है, पाकिस्तान और रूस की लड़ाई हो जाए तो क्या आप अंदाजा लगा सकते कि पाकिस्तान जीत सकता है? अभी का वहम तो हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है मुमकिन। ये सवालात है। हाँ, क्या खालिक को ना मानने वाले खालिक की कायनात के मालिक हो सकते हैं? अंदाजा लगाओ, रोज हुए पड़े हैं। खालिक की कायनात है, अमेरिका मालिक हुआ पड़ा है, रूस मालिक हुआ पड़ा है, चीन मालिक हुआ पड़ा है, जो चाहे फैसला कर दें, आपकी सिक्योरिटी को इनसिक्योर कर दें। तो कायनात अल्लाह की, हम उसके मानने वाले, और ये न मानने वाले मानने वालों को बेच सकते हैं। ये क्या सवाल हुआ? हाँ अच्छा, क्या इस जमीन पर बागियों की हुकूमत तो नहीं? हाँ सोचा जाए, क्या बागी लोग हुकूमत तो नहीं कर रहे? ये अमेरिका इधर उधर लेना देना बागी लोग। सवाल ही सवाल है। क्या ईमान वाले परेशान, 4 दिन की जिंदगी है, उसमें परेशानी है। कभी पैसा नहीं है तो कभी हालात नहीं है। यानी दिक्कत ही दिक्कत है बेचारे मुसलमानों पर, बरकत गिरती है। ऐसे इकबाल ने शेर कह दिया। हाँ, क्या मानने वालों को परेशान रखा जाता है? क्या जरूरी परेशान रहेंगे ये बेचारे? कब तक रहेंगे? क्या हम परेशान? मुसलमान परेशान है, लबनान परेशान है, इराक परेशान है, दूसरा परेशान है, ईरान परेशान है, अफगानिस्तान परेशान है, और वो परेशान है जो ये बांग्लादेश परेशान है, हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है, पाकिस्तान की शुरू हो गया। मानने वाले की सजा है क्या ये? सवाल। फिरौन बागी है लेकिन बादशाह है। कमाल है, बागी है चूंकि बादशाही दे दी। और मूसा अलैहिस्सलाम दोस्त है लेकिन बेदस्तो पाक। उनको बाहर निकाल दिया, पैगंबर बता दिया लेकिन जंगल दर बदर करा दिया। वो कह रहे ये मेरा गुस्ताख है, बागी है, तो फिर उनको बादशाही दे दी। चाय में बैठे चाय पी रहा है, ऐसे बात। ये बागी है लेकिन तख्त का मालिक है। उन्होंने ये थी कि मूसा को तुम बादशाह दे दो, फिर उनको बाहर निकाल दो, आराम से बादशाही करते जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल। हाँ, क्या दुआएं हमेशा मंजूर होती हैं? सवाल रोज आपके यहाँ होता है। ये दुआ मांगी है, पिछले 2 साल से हम मांग रहे हैं दुआ, ये खास दुआ। हर आदमी कहता है 6 महीने से दुआ मांग रहे थे, मंजूर हुई। और ये दुआ जो है ना, ये पता नहीं कब से मांग रहे हैं, कि कभी तो मंजूर होगी ना। सवाल यह है क्या दुआएं हमेशा, हर एक की दुआ मंजूर होती है? दिल में जवाब लो इसका। क्या दुआएं हमेशा मंजूर होती हैं, कभी कभी मंजूर होती हैं या कभी नहीं? हाँ ये सवाल है, क्या दुआ हमेशा मंजूर होती है, या कभी मंजूर हो जाती, कभी नामंजूर, या कभी नहीं होती? क्या दुआ से वजूहात और नताइज के रिश्ते टूट सकते हैं? हाँ ये बताओ। एक वजह और नतीजा है कि यहां से वहां तक जाना है, और ट्रेन के जरिए जाएंगे, हवाई जहाज के जरिए जाएंगे, बस के जरिए जाएंगे, दुआ मांग बगैर वजह के पहुंच जा। क्या ऐसा कभी देखा आपने? क्या ऐसा हुआ आपके साथ कि दुआ पेशावर में मांगी हो और आंख खुली हो तो आप लाहौर में हो, गाड़ी के बगैर? फिर दुआ क्या करती है? सबब और नतीजे को अगर तोड़ती नहीं है तो क्या करती है? अल्लाह आदल क्या? हाँ, क्या सिर्फ दुआ के जरिए वो नतीजा मिल सकता है जिस पर दुआ के अलावा कोई और इस्तेहकाक ना हो? क्या कहा? सवाल नहीं समझ आया। क्या सिर्फ दुआ के जरिए वो नतीजा मिल सकता है जिस पर दुआ के अलावा और कोई इस्तेहकाक ना हो? जब हम दुआ को मंजूर होता देखते हैं तो हमें और वजह मिल जाती है कि इसकी वजह यह भी है कि मरीज सेहतयाब हो गया, साथ डॉक्टर का नुस्खा भी मौजूद है। ऐसा क्या वाकया आपने देखा कि दुआ के अलावा और कोई वजह न थी और दुआ मंजूर हुई तो वो नतीजा निकला है?
بات نہیں نا کہ کشتی کے ڈوب جانے میں اور کوئی بات نہیں تھی بات سوائے اس کے کہ دعا ہوگی تو کشتی نہیں ڈوبی. میرے وجہ ایسے بات دیکھی آپ نے؟ اعلیٰ عادل کیا سوال ہے. ہاں کیا بانجھ پن بارآور ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ. جو ہمیشہ کے لیے جو بیرن ہے فرٹائل ہو سکتا ہے؟ بیرن فرٹائل کیسے ہوگا جب تک کوئی سائنٹیفک کاروائی نہ ہو؟ کیا دعا سے ہو سکتا ہے؟ سوال. کیا دعائیں گدھے کو گھوڑا بنا سکتی ہیں؟ پکا سوال آیا اب کہ دعا مانگی ہے کہ ہمارا گدھا گھوڑا بن جائے. کیا وہ گدھا گھوڑا بنتا ہے؟ کیا کسی پیغمبر کی کوئی دعا نامنظور ہوئی ہے؟ کئی دفعہ. کیا کسی کافر کی کوئی آرزو کبھی پوری ہوئی ہے؟ تقریباً ہمیشہ. کیا ہماری محنت نصیب کے تابع ہے؟ کیا محنت نصیب کی تابع ہے؟ نصیب تھا تو وہ محنت ہو رہی تھی. یا محنت سے ہم نصیب کو بدل سکتے ہیں؟ کیا ہماری محنت نصیب کے تابع ہے؟ کیا نصیب محنت کے تابع ہے؟ کیا نصیب محنت کی تابع ہے؟ محنت کے نصیب بدل جاتا ہے. کیا نصیب کیا مزدور آدمی محنت نہیں کرتا صبح سے شام تک تو نصیب پھر غریبی کی غریبی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں. کیا نصیب بدل سکتا ہے؟ کیا نصیب کو بدلنے والی شے بھی نصیب ہی کہلاتی ہے؟ تو اگر نصیب بدل جائے تو بدلنے والی کیا شے ہے؟ وہ بھی نصیب ہے. مقدر بدل گیا تو بدلنے والی شے کیا تھی؟ وہ بھی مقدر ہے. ہاں آگے. کیا نصیب کو نصیب بدلتا ہے؟ نصیب کو نصیب بدل سکتا ہے. میرا نصیب بدل گیا، بدلنے والا کون تھا؟ وہ بھی میرا نصیب تھا. اب کتنے نصیب بن گئے؟ دو. کیا دو نصیب ہوتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبدیل کرنے والا اور تبدیل ہونے والا. تبدیل کرنے والا نصیب ہے تو تبدیل ہونے والا بھی نصیب تھا. نگاہ مرد مومن نے تقدیر بدل دی. تقدیر اگر ہے تو بدل سکتی ہے کیا؟ یہ بہت اعتبار ہے. ہاں. کیا بیماری دعا سے دور ہوتی ہے یا دوا سے؟ اگر دعا سے ہوتی ہے تو دوا حرام ہوگی. جو دعا سے دور ہونی ہے تو دعا کا تکلف کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کو ملو. ہم کیوں کچھ پوچھنے آئے واقعہ. ہاں. کیا وقت بدلنے کا کوئی موسم ہوتا ہے؟ کوئی وقت ہوتا ہے کہ موسم بدل جائے؟ کیا اب اچھا وقت آ گیا مسلمانوں پر کہ ہم برے وقت سے گزر رہے ہیں؟ یہ کوئی موسم ہے کائنات کے؟ یہ کوئی غلطیاں ہیں ہماری اپنی؟ 47 میں یہی قوم تھی تو ملک بنا رہی تھی. آج وہی قوم ہے، غلام مسلمان تھے ملک بنا رہے تھے، ہم آزاد مسلمان ہیں ملک توڑ رہے ہیں. وہ موسم اچھا تھا، یہ موسم خراب ہے. یہ کیا بات تھی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک وقت تھا کہ اپنے گاؤں کے رہنے والے لاہور میں آ کے آپ جائیداد بنا رہے تھے، خوش تھے لاہور میں، اور آپ کہتے لاہور سے میں پریشان ہوں، جیتا تھا گاؤں میں واپس چل جاؤں. وہ آنے کا موسم تھا، یہ جانے کا موسم ہے. یہ کیا ہے؟ وہی انسان اس جگہ سے گھبرا گیا جس جگہ پر وہ اطمینان سے بیٹھا تھا. کیا کوئی موسم ہوتا ہے کہ یا کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی عمل ہوتا ہے؟ سوچو. ایک وقت میں ہم خوش ہوتے ہیں ہم ان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، پھر اب شرمندہ ہوتے ہیں کہ اس ماں باپ کے گھر کیا پیدا ہونا تھا ہم نے. بیوقوف ہے اب بھی. اچھا. کیا امید اور خوف کے زمانے ہوتے ہیں؟ کیا یہ زمانے ہوتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کی امید کا زمانہ آ گیا، اب خوف کا زمانہ آ گیا. تمام مسلمان پریشان ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، مسلمان، یہ کوئی زمانہ ہے یا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ٹائم ایسا آ گیا کائنات میں کہ ہم تمام مسلمان پریشان ہیں، لبنان سے لے کے انڈونیشیا تک. ہاں. کیا سکون آسمانوں سے نازل ہوتا ہے یا یہ اپنے خیال سے حاصل ہوتا ہے؟ سکون کدھر جاتا ہے؟ اوپر کدھر جاتا ہے یا اندر ہی خیال ٹھیک ہو جاتا ہے سکون آ جاتا ہے؟ سوال ہے. کیا سکون خود گریزی کا نام ہے؟ کہ ایسے تو نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو بھول جانے کا نام سکون ہے. میں سکون سے ہوں، دفتر جو نہیں گیا، اس کا نام سکون تو نہیں ہے. کہتے نہ دفتر کی فائل نظر آئیں گی تو نہ ضمیر ملامت کرے گا، سکون سے ہیں ہم. کیا ایسا تو نہیں ہے؟ ہاں. کیا سکون خود گریزی کا نام خود گریزی، اپنے آپ سے فرار، یا بے عملی کا عمل؟ بے عملی کا عمل. آرام سے بیٹھے ہیں، کتنا دکھایا نہیں ہو، کتنا آرام سے بیٹھے ہیں، سکون مل گیا جی. دفتر نہیں گیا، سکون مل گیا. کارخانہ، سکون مل گیا. اب تو یہ تو بے عملی کا زمانہ تو نہیں ہے کہیں سکون.
ہاں کیا ایمان والے کافروں کی بنائی ہوئی آسائشیں خرید سکتے ہیں؟ سوال ہے پکا کہ تم مسلمان خرید کے لائے جاپان کی گاڑی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کہ جاپان والے لوگ کافر ہیں، کافروں کی سامان خریدتے ہو اور مومن کہلاتے ہو، تو کرتے کیا ہو؟ کہ یہ کیا چیز بنی؟ یہ امریکہ سے آئی ہے، فٹافٹ امریکہ سے آئی ہے، تو تم مسلمان ہونے کی چیز سے کیا کر رہے ہو؟ آپ بات سمجھیں، یہ خیال کرو۔ کیا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا سارا نظام قابل غور تو نہیں؟ ہاں، اس پہ غور کرو، یہ کیا نظام ہے؟ کیا یہود سے اسلحہ لے کر ہنود کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے؟ یہودی سے اسلحہ لے کر ہندو کے خلاف جہاد کر سکتے ہو؟ اسلحہ کہاں سے لوگے؟ یہودی سے۔ لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ ہندو کے ساتھ۔ کیا یہ جہاد ہوگا؟ کافر سے لے کے کافر کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے؟ غور چل رہا ہے۔ ہاں، کیا ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جہاد کر سکتا ہے؟ عراق ایران جہاد میں ہیں کہ جہالت میں ہیں؟ یہ جہاد ہو سکتا ہے مسلمان کے خلاف؟ آگے، کیا مومن ہونے کے لیے کسی ادارے سے سند یافتہ ہونا ضروری ہے؟ ہاں، کیا مطلب جماعت اسلامی کی مہر ہے یا جماعت تبلیغی کی مہر ہے یا کسی دیوبندی کی مہر ہے یا بریلوی کی مہر ہے؟ کیا وہ مومن بناتے ہیں؟ یہ تمہارا اپنا دل مومن بناتا ہے؟ کیا ہم کسی ایسے شخص کو کافر کہہ سکتے ہیں جو خود کو مومن کہے؟ سوال ہے، وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، تم کہتے تم کافر۔ اب یہ سارے علماء کے، سب علماء کے خلاف فتوے موجود ہیں، یعنی کہ وہ ہزاروی صاحب کے خلاف فتویٰ ہے جماعت اسلامی کا کہ وہ کافر، ان کا فتویٰ موجود ہے کہ مودودی کافر رحمۃ اللہ علیہ کو گزر گیا تو رحمۃ اللہ۔ بس سب ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ لگاتے ہیں مسلمانوں کا فیوریٹ طریقہ یہی ہے کہ جو دوسرا مقابلے کا مولوی ہے نا فتویٰ کافر۔ یہ بھی طاہر القادری کے خلاف ہوا تھا فتویٰ، یہ حضور پاک کے بارے میں کیا مطلب گستاخی کر دی، ارے حاضل کیا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں ہم۔ ہاں، کیا اعمال کو نیت سے پہچانا جاتا ہے یا نتیجے سے؟ یہ فیصلہ کرو۔ جب نیت سے پہچانا جاتا ہے تو نتیجے کی کیا بات ہے؟ اس کی نیت اچھی ہے، نتیجہ برا ہے، اب کیا کر رہے ہیں تم؟ اسے برا ہی کہو گے، نیت اچھی ہے۔ ہاں، مشکل سوال ہے، مشکل صحیح، مطلب کبھی نوجوانوں کے ذہن میں اٹک جائے تو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے بتا رہا ہوں سوال۔ یہ سوال زندگی میں آئیں گے، عمل برا ہوگا، نتیجہ اچھا نہ نکلے تو کیا بدلے میں غور کرنا پڑے گا۔ نیت تو میری اچھی تھی، اس نے مطلب فقیر کو خیرات دی، پیسہ دیا، اس کی آنکھ میں لگا، آنکھ پھٹ گئی، اس نے روپیہ پھینکا تھا، گول چکور، آنکھ پھوڑ دی۔ نیت اچھی تھی، نتیجہ برا نکلا۔ آپ کو بات نہیں؟ چلو، جس طرح آپ کبھی کوئی مانگنے کے لیے آج سال کے بھوک سے مر رہا ہوں، آپ اسے نہیں دیتے، چلو جی میں نے اس لیے نہیں دیا کہ مت کرے، کھائے پیے، بیچارہ بھوک سے مر گیا، تمہاری نیت کیا کرے وہاں پر؟ ہاں، کیا نیت جاننے کا بھی کوئی علم ہے؟ ہاں، اب بتاؤ کسی کی نیت کیسے پہچانو گے؟ ایک دفعہ ایسا واقع ہوا کہ جنگ میں حضور پاک کے زمانے میں ایک آدمی نے، کافر نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا اور صحابہ کرام اس کو کچھ آدمی نے قتل کر دی۔ حضور پاک میں بات پہنچی کہ اس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو جس نے قتل کیا اس سے پوچھا تو قتل کیوں کیا؟ پھر کہ یہ نقلی کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے دل کو کھول کے دیکھ لیا تھا، تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو ایسی بات کر کے اس نے نقلی کلمہ پڑھا کہ اصلی کلمہ پڑھا؟ تیرے پاس کیا علم ہو سکتا ہے؟ یہ جاننے کا علم کیا ہے کہ نیت کیا تھی اس کی؟ ہاں، کیا ظاہر علم اور مخفی علم الگ الگ علوم ہیں؟ آئیے سوال آئے گا آپ کو، کبھی روز ہی آئے گا۔ اظہار کا علم جو ہے یہ اور ہے، کیا باطن کا علم کوئی اور ہے؟ کیا دو قسم کے علم ہے؟ یہ کیا علم ہے؟ روز سوال آتا ہے۔ کیا مجبور کا گناہ ہوتا ہے؟ ہاں، جو مجبور ہے اس کا کیا گناہ ہوتا ہے؟ آئی مجبور، اس کے اوپر سے مطلب گناہ کا پیا گزر گیا، اس کی کیا غلطی؟ کیا بے بس جواب دہ ہے؟ جب بے بس ہی ہے تو جواب دے کیا ہے؟ لنگڑے آدمی سے دوڑ کر دیے کیا پوچھتے ہو؟ بیچارہ تھا ہی لنگڑا۔ ہاں، کیا پابند آزاد کہلا سکتا ہے؟ جو پابند ہو وہ آزاد کیسے ہے؟
क्या आप पाबंद हो? वीजे की पाबंदी है, आज़ादी क्या है? आपको हिल नहीं सकते जान। अगर आपको ये कह दिया जाए लाहौर के आदमी सिर्फ लाहौर में रहे, मर ही जाओगे कि लाहौर से बाहर आप नहीं जा सकते, दम वापस हो जाए, डेथ हो जाए, पाबंद आजाद नहीं है। हाँ, क्या इबादत आबिद की मजबूरी है कि इख्तियार? हाँ, क्या ये आपकी मजबूरी है क्योंकि दीन में पड़ा हुआ है इसलिए बात करते जा रहे हो, या इख्तियार है? इख्तियार है छोड़ने पे भी इख्तियार हो, इबादत करने पे और छोड़ने पे इख्तियार नहीं है। अच्छा, मजबूरी है। हाँ, क्या कायनात की हर शय खालिक की तस्बीह बयान कर रही है? ये अल्लाह कह रहा है। क्या है हुक्म? क्या तस्बीह बयान कर रही है? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तस्बीह बयान करती है अल्लाह ताला की कायनात के अंदर, आसमानों में, जमीन में जो चीज है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। जब तस्बीह बयान कर रही है तो गुमराह कौन है? क्या तस्बीह बयान करने वाली शय बागी हो सकती है? आप ये बताओ। अल्लाह का इरशाद है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, व मा फिल अर्द में कुल्लुहुम है। तस्बीह बयान कर रही है, क्या गुमराह तुम? चलो, क्या सर्कश को सरकशी फितरतन नहीं मिली? सर्कस जो है, शैतान सर्कस पहला, उसे तो शैतान को नहीं मिला गुमराह करने वाला। पहली गुमराही क्या फितरत तो नहीं थी, फितरी बात तो नहीं थी, उसकी फितरत में सरकशी हो। अगर फितरी अम्र है तो गुनाह कैसे? फितरी है तो गुनाह कैसे? उसके ज़हन में रखी गई है बगावत। हाँ, अगर एक मुसलमान मुल्क किसी गैर मुस्लिम मुल्क के खिलाफ जिहाद में मसरूफ हो तो क्या दूसरे मुसलमान ममालिक पर जिहाद फर्ज नहीं हो जाता? आप बताओ कि अफगानिस्तान जिहाद कर रहा है रूस के खिलाफ, आप लोगों पर फर्ज तो नहीं होगा क्योंकि अफगानिस्तान कर रहा है, इसलिए हमारा फर्ज नहीं ना बनता। वो तो मुसलमान कर रहे हैं, क्या हम? अगर हम मुसलमान हैं तो सबका फर्ज है, नहीं तो वो भी जिहाद नहीं है। फैसला करो। क्या मुसलमान कौमों को एक मिल्लत बनने का कभी मौका मिल सकेगा? इतनी कौमें हैं सारी इराक ईरान इधर उधर, क्या मिल्लत इस्लामी नहीं बनते तुम लोग? एक मिल्लत वाहिदा बन जाओ, नहीं बनते हो, क्या बात है? तुम्हें दिक्कत क्या है फिर? हाँ, क्या मुसलमानों का हज गैर मुस्लिमों को फायदा तो नहीं पहुंचाता? अल्लाह, ये गौर वाली बात है। हज तुम्हारा सामान उनका बिकता है। कभी आप हज पे जब गए थे क्या लाए थे? कम से कम चाहिए टेप रिकॉर्डर लाए होंगे, नहीं बात समझ आई? और जो भी गैर मुस्लिम की चीज लाए होंगे, मतलब जो भी आप, बल्कि आप तो मुसल्ले भी उनके बनते, जानवाज भी वो लोग बनाते हैं। आप या मदीना शरीफ या मक्का शरीफ से जो भी आपकी आती है खरीदो फरोख्त, सारी की सारी गैर मुस्लिम होंगी। ACDC लाते हो, क्या लाते हो, नहीं लाते हो, सारा ही गैर मुस्लिम। ये सारा जितना भी है, फिलिप्स का लाते होंगे सामान, फिलिप्स को ये आपके अब्बा की कंपनी है, किसी नॉन मुस्लिम की होगी। जो भी सामान आप खाया करना गैर मुस्लिम, जहाज तुम्हारा, फायदा उनका, जहाज उनके, समंदर उनके, सामान उनका, गाड़ियां उनकी, और मुसलमान तुम्हारा। तुम इस्लाम लेके बैठे हो और उनकी गाड़ियां धड़ धड़ बना रहे हैं, तुम खरीदते जाओ, वो बेचते जाए और फिर उनको गाली देते जाओ। सवाल ही सवाल। हाँ, क्या मुसलमानों का हज गैर मुसलमानों को फायदा तो नहीं पहुंचाता? हाँ, हज हमारा, जहाज उनके, सामान उनका, तजारत उनकी। शाबाश, बड़े घर को पड़ा हमारा। सवाल ही सवाल है। हाँ, क्या मुसलमानों का तेल यहूदी के टैंकों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा? ये सोचना पड़ेगा। ये जब 65 में कोई जंग था ना, और पता ये चला कि अफगानिस्तान को हमने दिया था ट्रांजिट वीजा, अफगानिस्तान की जगह से बैगने जाती थी, वैन ट्रेनें इंडिया में। हमारा गल्ला स्मगल होके अफगानिस्तान पहुंचता, अफगानिस्तान से वो गल्ला डायरेक्ट ट्रांजिट में इंडिया पहुंचता, हिंदुस्तान की फौज हमारा गल्ला खा के हमारे खिलाफ लड़ती। इन्ना लिल्लाह। अब भी ऐसा होता क्या आपकी चीज दुश्मन क्या है जाती, दुश्मन उसका इस्तेमाल करके आपके खिलाफ। मुसलमानों के मुल्क में पैदा होने वाला तेल यहूदी के टैंकों में, और यहूदी के टैंक फिर मुसलमानों के खिलाफ।
ایسا ہوتا تو نہیں کہیں ہوتا ہے نا. ہاں کیا ہمارا مستقبل سب مسلمانوں کا مستقبل ہے؟ آپ یہ سوچو کیا پاکستان کی بقا سب کی بقا ہے؟ یہ سارے اسپیکٹیٹر ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں جو کچھ ہوتا جا رہا ہے, انہیں تو اپنا ناغا کر رہے ہیں. یہاں شکار گاہیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے اور شکرے بازی کی ہوئی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, یاچی کے سامان بنائے ہوئے ہیں, تو ان کا مستقبل تو نہیں ہے ہمارا مستقبل. ہاں کیا سچے دین کو ماننے والے ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ یہ بات سوال ہے. دین سچا ماننے والے جھوٹے قسم کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہو سارے ہاتھ کھڑے کر کے آپ ہمیشہ سچ بولتے ہو؟ کیا یہ دین سچا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ بتاتے ہو دین سچا ہے اور دیندار سچا نہیں ہے. کیا پھر دین آپ نے مانا؟ کیا سچ کو اب معذوری سمجھ رہے ہو؟ سوال غور کرو. کیا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ ہاں بھائی بھائی ہیں تو مقدمہ کون کر رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف؟ سوچو چور کون ہے, ڈاکو کون ہے, بینک کس نے لوٹا, قتل کس نے کیا؟ یہ بھائی بھائی ہیں. ہاں کیا مسلمان معاشرہ قائم ہو چکا ہے؟ کیا وہ اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا؟ نہیں ہوا. کب ہوگا؟ انا للہ, پتہ نہیں کب ہوگا. ہاں کیا مسلمانوں پر اسلام نافذ ہو چکا ہے؟ آج سوال ہے کیا مسلمانوں پر اسلام نافذ ہو گیا؟ آپ کیا ہو چکا, ہو رہا ہے, ہونے والا ہے, یا کبھی نہیں ہوگا؟ یہ سوال ہے. کیا مسلمانوں پر اسلام نافذ ہو چکا ہے, ہو رہا ہے, یا ہونے والا ہے, یا نہیں ہو سکتا؟ ابھی تک تو نہیں ہو سکتا لگتا ہے. ہاں سوال کے جواب آپ غور کرو. کیا آج اسلام کی حالت وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی؟ یہ سوال جو 1400 سال پہلے اسلام آغاز ہوا تھا, کیا وہی اسلام آپ کے ہاں ہے؟ وہی حالت ہے اس کی کہ راستے میں کوئی تبدیل کر دیا لوگوں نے, کچھ رنگ بدل دیا, وہ رنگ اور بے رنگ نے بدل گیا. کیا ترقی کرنے کے لیے مذہب کا ہونا بہت ہی ضروری ہے؟ اب یہ سوال ہے آپ کا ماڈرن کہ ارتقا کرو, ترقی کرو, مشینیں لگاؤ, فیکٹریاں لگاؤ, اس کے لیے مذہب کا ہونا ضروری ہے؟ فیکٹری کالشا کا گل گاندھی لگا دو, اس میں کوئی عبادت کی ضرورت ہے؟ سوال کیا سوال؟ کیا ترقی فیکٹری لگانے کے لیے مذہب کا ہونا کوئی ضروری ہے؟ ہاں جی. کیا لامذہب لوگ ترقی نہیں کرتے؟ ہاں وہ جن کا مذہب نہیں ہے وہ بھی ترقی کر رہے ہیں. جاپان میں انڈسٹری بڑی ہے, مذہب نہیں ہے. چین میں انڈسٹری ہے, مذہب نہیں ہے. روس میں انڈسٹری ہے, مذہب نہیں ہے. امریکہ میں انڈسٹری ہے, مذہب نہیں ہے. کیا آپ کا انڈسٹری کے لیے ضروری ہے مذہب پہلے ہونا؟ سوچو. کیا مذہب حاصل ہونے کے بعد ترقی ضروری ہے؟ جب مذہب ہی حاصل ہو گیا آپ ترقی کیا کرنی ہے؟ کیا آپ پھر بھی ترقی ضروری ہے کہ 5 نمازیں بھی پوری ہوں اور ضرور انڈسٹری لگانا کہ ایک مل لگاؤ گھی کا, کیا ضرورت ہے؟ اللہ عادل کیا سوال. کیا ترقی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ ہاں بتاؤ, آپ کا گزارا نہیں ہوتا ترقی کے بغیر؟ ترقی ہے کیا؟ ہاں ترقی کا معیار کیا ہے؟ بتاؤ ترقی کہتے کسے ہیں؟ کافر معاشرے کی تقلید یا مذہب پر ریسرچ؟ کافر معاشرے کی تقلید کو ہم ترقی کہتے ہیں. آسائش ہو, کاریں ہوں, اندھے ہو, وہ ہو, مکانات ہوں, یہ ترقی ہوگی, معیار زندگی بلند ہو گیا جیسے کافروں کا ہوتا ہے. تو جہاں مذہب پر ریسرچ کرنی شروع کر دی, کیا فرمایا حضرت علامہ شبلی نوانی نے, کیا فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اس پر ریسرچ کرنا ترقی ہے کیا اصل میں؟ یہ سوال ہے. کیا آج کے ترقی یافتہ ممالک کوئی مذہب رکھتے ہیں؟ ان کا کوئی مذہب ہے؟ چین, جاپان, روس, ادھر ادھر کا کوئی مذہب نہیں ہے. ترقی یافتہ تو کوئی مذہب نہیں ہے. ہندوستان کا مذہب کیا ہے؟ روس کا مذہب کیا ہے؟ کوئی مذہب نہیں. ترقی ہے, مذہب نہیں ہے. ہاں کیا آج کے ایک کہانی سن لو. ایک دن ایک پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو خطبہ دیا کہ دیکھو تم لوگ اللہ کا خوف کیا کرو, نمازیں رکھا کرو, روزے پڑھا کرو, ساری عبادت کیا کرو. پوری کتاب سمجھ رہے ہو؟ اگر تم لوگ عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سرفراز کرے گا, تمہیں بھی ایٹم بم بننا آ جائے گا, بنانا آ جائے گا. ایک بندہ بولا کہ جنہوں نے پہلے ایٹم بم بنایا وہ کون سی نمازیں پڑھتے ہیں؟ یہ قصہ. اچھا ہاں کیا آج کے پسماندہ ممالک میں مذہب کے چرچے زیادہ ہیں؟
मजदूर ज़्यादा पसमानदा इलाकों में जो बेचारे रह गए हैं। हाँ, थर्ड वर्ल्ड। घर से कब्रिस्तान तक का फासला तय करने के लिए कितनी तरक्की चाहिए? अब ये बताओ, जाना तो आपने म्यानी साहब है, आखिर तरक्की कितनी चाहिए? भी घर से चलना है, वो भी उठा के ले जाएंगे 4 आदमी, तरक्की कितनी सारी चाहिए आपको म्यानी साहब तक जाने के लिए? ये है हमारा सवाल। क्या है? घर से कब्रिस्तान तक जाने के लिए कितनी तरक्की चाहिए? आपको रास्ते में कोई पैसे चाहिए? मुफ्तों का सफर। हाँ, आगे चलो। क्या कौम में वादत अफकार और वादत किरदार पैदा करने के लिए अजाब के अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता? अगर तो ज़ल्ज़ला आ गया तो कौम इकट्ठी हो जाएगी, जंग हो गया कौम इकट्ठी हो जाएगी, कोई हंगामा पैदा हो कौम इकट्ठी हो जाएगी। क्या इसके अलावा कौम इकट्ठी नहीं हो सकती? हमारी कौम पाकिस्तानी। सवाल है, एक सवाल है, क्या अजाब के अलावा कोई रास्ता नहीं है? क्या खालिक और मखलूक के दरमियान कोई बड़ी मखलूक भी है जो खालिक जैसा हुक्म रखती है? ये सवाल है। खालिक और मखलूक के दरमियान कोई सुपर मखलूक है जो खालिक जैसा हुक्म रखती है? ब्यूरोक्रेसी है। आप बात समझ? खालिक और मखलूक के दरमियान उलमा साहबान हैं, मशाइख किराम हैं, यानी कि हुक्म रखते हैं खालिक जैसा हो, तुमको मार पड़ेगी। ये तो अल्लाह कह सकता है, तुम तो नहीं कह सकते ना। मकसद यह है कि खालिक और मखलूक के दरमियान कोई सुपर मखलूक इन लोगों पर खालिक जैसा हुक्म नाफिज करती है। हाँ जी, ये सवाल कभी जिंदगी में आ सकते हैं तुम्हारे सामने, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, क्या खालिक ने मखलूक को मखलूक के रहमो करम पर छोड़ दिया है? क्या अल्लाह ताला ने बंदे को बंदे के हवाले करके छोड़ दिया? अब बंदा बंदे को हलाक करता जाए या उसकी निगरानी करता है? सोचो, इधर कौन बोलता जा रहा है? हसन साहब होंगे, वही है बेचारा। हाँ, क्या खालिक मखलूक से नाराज है? हाँ सवाल, क्या खालिक नाराज तो नहीं हो गया मखलूक से क्योंकि छोड़ दिया बंदों के रहम करम पर? हाँ, क्या खालिक मखलूक को माफ नहीं कर सकता? अब सवाल दूसरा आ गया, क्या खालिक मखलूक को माफ नहीं कर सकता? अब खालिक से सवाल है कि तुम माफ नहीं कर सकते, सानू माफ ही करो, ये सवाल। हाँ, क्या उसकी रहमत उसके गजब से ज्यादा वसी नहीं है? ये उसका ऐलान है कि मेरी रहमत मेरे गजब से ज्यादा है, तो अपनी रहमत इस्तेमाल करो तो गजब से हमें बचाओ। गुरु की बात समझ आ रही? हाँ, अच्छा, ये है सवालात। कभी जिंदगी में ये सवाल आ सकते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो जब ये सवाल आता है तो फिर इनका जवाब अपने ईमान से तलाश करो। कहां से? ईमान से। इसलिए मैंने कहा कि अगर ईमान जरा कमजोर हो तो ये सवालात आपको बेईमान कर देंगे। अगर ईमान मौजूद है, कवि है, तो इन सवालों का जवाब आपको अपने ईमान से बिल्कुल मिल जाएगा। आपको बात समझे ना? ईमान जितना कवि होगा उतना जल्द सवालों का जवाब मिलेगा। ये वो सवाल हैं जो साहिबान ईमान को जवाब में मिले हुए हैं। क्या कहा मैंने? इनके जवाब मिल चुके हैं। हर आदमी को जिसका ईमान दुरुस्त है उसको ये जवाब मिल जाते हैं। आप भी अपने ईमान की कुव्वत से इनका जवाब अल्लाह ताला से लो कि आपको जवाब मिल जाएगा। उसका नुस्खा आगे बताया। हाँ, अहले जाहिर को इन सवालात के जवाब सोचने पड़ते हैं। क्या कहा? अहले जाहिर जो इल्म है उन लोगों को क्या करना पड़ता है? इन सवालों के जवाब किताबों से ढूंढो, सोचो, तलाश करो, करने पड़ते हैं, जवाब ढूंढने पड़ते हैं। किसको? अहले जाहिर को। आगे बातिल पर जवाब पहले आश्कार होता है, सवाल बाद में बचता है। और जो अहले बातिल है उसको जवाब तो मिल चुका था, तब सवाल करता है वो। जवाब उसके पास होता है फिर सवाल करता है। आप बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जवाब पहले मिलता है, सवाल बाद। वो है अहले बातिन। अहले जाहिर कौन है? जिसको सवाल ही सवाल हो, जवाब न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अहले जाहिर। अहले बातिन कौन है? कि जवाब पहले मिल गया, कि घर से अगर निकले इमाम अली मकाम से जवाब पहले है कि ये करबला है, अब आ गया डेरा हमारा। जवाब पहले है, सवाल बाद में है। आपको बात समझी ना? ये है। हाँ, अगर जवाब मालूम ना हो, सुनो, अगर जवाब मालूम ना हो तो सवाल गुस्ताखी है, और अगर जवाब ना पता हो
تو سوال کیا ہے؟ یہ گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے. مطلب کیا جواب ہے؟ گستاخ ہو گئے، ایمان سے باہر ہو گئے. ہاں اگر جواب معلوم ہو تو سوال گستاخی ہے، اور جواب معلوم ہو تو سوال بے باکی ہے. اگر جواب معلوم نہ ہو تو سوال گستاخی ہے، اور جواب کا پتہ ہے تو پھر سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ جواب واضح کیا جائے. یہ بے باکی ہے. بے باکی کی اجازت ہوتی ہے، گستاخی کی نہیں. بات سمجھے؟ بے باکی کے مطلب فرینک بات، تشریح مطلب تشریح کرنے کے لیے فرینک بات. بے باکی میں تعلق قائم رہتا ہے اور گستاخی میں تعلق ختم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. بے باکی میں تعلق قائم رہتا ہے، اللہ سے تعلق قائم رہے گا. اور جب گستاخ ہو جاؤ گے، یہ تم نے کیوں کیا؟ تم گستاخ ہو گئے، تعلق ٹوٹ گیا، گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے. اگر ہم ذہن سے سوچیں تو سوال ہی سوال ہے. اور پھر یہ یہاں سے بات ہوتی ہے. سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ جب تم صرف ذہن سے سوچو. سوال ہی سوال پیدا ہوگا. زندگی ذہن سے گزارو گے، سوال ہی سوال پیدا ہوگا. آپ کے پاس نہیں فروغی صاحب؟ ذہن کاوش کرتا جا رہا ہے، غور کرتا جا رہا ہے، سوال ہی سوال ہے. ہاں اگر ہم ذہن سے سوچیں تو سوال ہی سوال ہے، اور اگر دل سے محسوس کریں تو جواب ہی جواب. بس دل سے محسوس کیا محبت کا نام کہ جو تیرا کام ہے تو کر. ہم نے تمہیں مان لیا. بات نہیں نا؟ ہم ہر حال میں ماننے والے ہیں. اگر ہم اس کے ہیں تو وہ ہمارا ہے. آسان بات. جواب ہی جواب. اگر ہم اس کے ہیں تو وہ ہمارا ہے، وہ تو جواب ہی جواب ہے. سوال کی کیا بات ہے؟ ہاں اگر ہم صرف اپنے لیے ہیں تو پریشانی. ہم پر عذاب ہے. دل کا عذاب، ذہن کا عذاب، سوال ہی جواب. کیا کہا جہاں صاحب؟ علم کا اظہار. اگر ہم اس کے کے ہیں ہیں تو وہ ہمارا ہے. جواب ہی جواب. اگر ہم صرف اپنے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں تو سوال ہی سوال، پریشانی ہی پریشانی. تو ہم پر عذاب ہے. علم کا عذاب، ذہن کا عذاب، سوال ہی سوال. تو یہ سوال ہی ہوگا. اپنے آپ کو اس کا بنا کے رکھو، سارے جواب مل جائیں گے. ہاں سوال دراصل ذہن کا نام ہے. سوال کس کا نام ہے؟ تو جواب کس کا نام ہے؟ دل کا نام. دل کا کتنے بڑے سوال کا یہ مختصر ہاں. جواب. سوال دراصل ذہن کا نام ہے اور جواب دل کا نام. ماننے والا جاننے کے لیے بیتاب نہیں ہوتا، ماننے والا اور جاننے کا متمنی ماننے سے گریز کرتا. جو صرف جاننا چاہے وہ ماننے سے باہر جاتا ہے. تم مانتے جاؤ، جاننے کی فکر نہ کرو. جو وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، غریب رکھے تب ٹھیک ہے، امیر رکھے تب ٹھیک ہے، جان لے لے تب ٹھیک ہے، ابتلا ہو تب ٹھیک ہے، بیماری ہو تب ٹھیک ہے، صحت ہے تب ٹھیک، بلکہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے. سوال دراصل ذہن کا نام ہے اور جواب دل کا نام. ماننے والا جاننے کے لیے بیتاب نہیں ہوتا اور جاننے کا متمنی ماننے سے گریز کرتا ہے. شک سوال پیدا کرتا ہے اور یقین جواب مہیا کرتا ہے. کیا ہے؟ شک جو ہے سوال پیدا کرے گا، کرتا ہے. اور یقین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے. جواب. تم یقین میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں جواب مل جائیں گے. شک میں داخل ہو جاؤ، سوال ہی سوال آئیں گے، عذاب. ہاں شک یقین کی کمی کا نام ہے شک کیا ہے؟ یقین یقین کی کمی کا نام ہے. اور یقین شک کی نفی کا نام ہے. یقین آئے گا، شک نکل گیا. جعل حق و ذاک الباطل، شک نکل گیا. ہاں یقین ایمان ہی کا درجہ ہے. یہ ایمان ہی ہوتا ہے. آسمانوں اور زمین کے تمام سفر سوالات کے سفر. ہاں یاد رکھنا کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین آسمانوں کے سفر، زمین کے سفر، یہ کیا ہے؟ سوالات کے سفر ہیں. یہ کیوں ہے؟ چاند کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہ سب کیا؟ لیکن دل کا سفر جواب کا سفر. دل کا سفر جو ہے جواب کا سفر ہے، محبت کا سفر. ان سوالات کے جوابات دانشوروں سے نہ پوچھیں. جانس فری کی بات نہیں ہے. اس میں آپ اپنے آپ سے پوچھو. کسی پوچھو؟ آپ نے دل سے پوچھو. رقم دینا. اچھا بولو. ان سوالات کے جوابات دانشوروں سے نہ پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں. اس دل سے جو گداز ہونے کا دعویٰ بھی رکھتا ہے. آپ نے بات نہیں. اب یہ سوال کبھی پیدا ہو، آپ دل سے پوچھو، جواب مل جائے گا. اب کوئی سوال اس کے باہر اگر تمہیں نظر آتا ہے تو وہ پوچھو. ہاں کافی بڑھیا کافی ہو جائیں گی.
اگلے تھرسڈے کو آئے گا آپ کے اخبار میں. کیوں جی؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جب کبھی سوال پیدا ہو آپ فوراً عبادت کرو. یا رب العالمین سوال پیدا ہوا، یہ شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے. اب یہ بات سمجھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سے کہ مجھے یقین تو بہت ہے لیکن میں ذرا تصدیق چاہتا ہوں. تو پھر ان کو وہ دکھایا گیا واقعہ موت سے زندگی کیسے پیدا ہوئی. بات نہیں نا؟ اور جب ان کو یقین آ گیا، دیکھا، آپ نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، اب میں پوری طرح ایمان لیا، یعنی کہ پوری سلامتی کے ساتھ. آپ بات سمجھے نا؟ تو گویا کہ یہ ولاکن تطمئن القلبی کے، یہ میرے قلب کے اطمینان کے لیے سوال جو ہے آپ کے ایمان کو نہ چھیڑے، اطمینان قلب کے لیے. ایمان قائم رکھو پھر سوال کرو. کہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ مطلب درد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوٹ کہاں سے تم نے لیا؟ دیکھو تعلق قائم رہے، گستاخی نہ ہو، پھر آپ کو جواب مل جائے گا. گستاخ کو جواب تو اپنا بن کے پوچھو تو جواب مل جائے گا، غیر بن کے پوچھو تو کبھی نہیں ملے گا. یہ ہے آپ کو آج کا پیغام. زندگی میں سوالات آئیں تو غور سے آپ جواب اپنے آپ سے مہیا کرو. اب آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اس 87 کے زمانے میں، ہر طرح کے سال تو روز ہی شروع ہوتا ہے، کہ آپ لوگوں پر آسانیاں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ملک کے حوالے سے محفوظ کرے، آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کے اندر یا رب العالمین کو عطا فرما ارادوں کی کامیابی عطا فرما، اور کامیاب سفر کا ارادہ عطا فرما. کامیاب سفر وہی ہے جو اللہ کی رضا ہو، یا رب العالمین رضا فرما. بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا پیغام ملے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب سکھا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ. سلامت جانے کی اجازت.